لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 91 سے تلاوت اور اردو ترجمہ کے ساتھ ان آیات کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو ان کو کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو مانو جو تمہاری پہلی کتاب کو بھی سچ ثابت کرتی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم تو وہی بات کریں گے جو ہمارے بڑوں نے کی ہے، یعنی ہم اس کتاب کو مانیں گے جو ہم پر اتری، ہم اور کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے وہ طور پر جانے کے لیے، تو اس کے بعد تم لوگوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک اس میثاق کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی طور کو ہم نے اوپر کھڑا کر دیا تھا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو سختی سے زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم دیا ہو جاتا ہے اس کو سنو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے گویا ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جو ہے نا رچ بس گئی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ جی ہم تھوڑے عرصے کے لیے ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، تو اللہ کے نزدیک یعنی تم لوگ اتنے قریب ہو، تو اگر اتنے قریب ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن تم لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرو گے کیونکہ تم چاہتے ہو کہ تم اتنے حریص ہو کہ تم 1000 سال اور زندہ رہنا چاہتے ہو، لیکن اگر تم 1000 سال بھی زندہ رہو گے تو کیا سزا تم سے ہٹا لی جائے گی؟ سزا تو تم کو مل کے رہے گی۔ اس کے بعد اللہ پاک یعنی بار بار ان بنی اسرائیل کے بعد اخلافیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم اسی کو مانتے ہیں، یہ اس کے سوا اور کسی کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے جو ان کو آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوئی طور جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوئی طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا
کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو، اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو۔ تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بلکہ ان کو تو تم لوگوں سے زندگی کے کہیں عریض دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اس سے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہے، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکار ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں نے جب اللہ سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 100 تک تلاوت میں اردو ترجمہ اور ان آیات کا شان نزول بیان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔